چاہے وہ این ڈی ایم اے ہو، یوٹیلیٹی سٹورز ہوں، اس کے علاوہ بی آئی ایس پی پروگرام ہو، اور جو پروکیورمنٹ کرنی تھی کووڈ ریلیٹڈ فیڈرل لیول کے اوپر، اس میں 40 ارب کا خرد برد پایا گیا۔ اور اس میں یہ بات ضرور میں کہنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ریکارڈ گورنمنٹ نے مہیا نہیں کیا۔ آڈیٹر جنرل آفس بار بار ان سے ریکارڈ مانگتا رہا، ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگتا رہا، فائلز مانگتا رہا، جو ایلوکیشن کی دستاویز تھے وہ مانگتے رہے، ایکسپینڈیچر کے مانگتے رہے، کوئی چیز مہیا نہیں کی۔ تو جتنا بھی ریکارڈ مل سکا آڈیٹر جنرل کو خود، اس میں جو ریلیز تھی جون 2020 تک، 22 تک، جنوری تک کیا ہے، کیا فنڈ ہے، کتنا کھایا گیا ہے، کتنا سودا بیچا گیا ہے، کتنا جیبوں میں گیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ لیکن جو جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے، جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ، اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطیاں پائی گئی تھیں۔ یہ رپورٹ آئی تھی اور آج تک ہاں یہ ضرور خبر آئی کہ کابینہ نے اپنے ہی حکومت کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے، ان کی ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے، اور یہ جو رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دی تھی، یہ پہلے خود مانگتے رہے ریکارڈ، حکومت نے مہیا نہیں کیا، اور اس پر آئی ایم ایف جس کی آج کل فل غلامی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، نہ اس کے اوپر کابینہ کا یا جو لوگ انوالوڈ ہیں یا حکومت کا کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے بعد کل ایک رپورٹ آئی ہے جہاں 8.5 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے، اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو، اور یہ بھی آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، کوئی کسی ٹرانزیکشن، کسی چیز کا ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا، اور اس میں 1 ارب 38 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی بے ضابطیاں فراڈولنٹ پیمنٹس کے اندر، پروکیورمنٹ کی خرد برد کے اندر، اور جو میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پیسہ کھایا گیا، اور جس کا نہ ریکارڈ دیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کی ریکارڈ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، نہ کسی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشنز دی جا رہی ہیں، نہ کسی ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن دی جا رہی ہے، اور اس 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سے جو 29 کروڑ روپیہ ہے، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس کی جعلی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ اب کس کو کی گئی ہیں وہ میں تفصیل ابھی آؤں گی اس کے اندر، اور یہ 2021 کا جو 2020-21 کا جو سال ہے، یہ صرف اس کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے، نہ مریم اورنگزیب نے دی ہے، نہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے دی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، جو آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر دینی ضروری تھی، کیونکہ جو غلامی اس وقت آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ پبلک کرنا ضروری تھی، لیکن وہ بھی ابھی تک ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دیا۔ بات مختصر اتنی ہے کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک آڈٹ رن کیا 2020-2021 کا، جس کے اندر جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے کہ 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ کی بے ضابطیاں ہیں، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ جو ادائیگیوں کی مد میں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور اس میں بھی کمپلیٹ فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں، اور یہ جو رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں اوور پیمنٹس ہیں۔ پروکیورمنٹ کے اندر جو خرد برد ہے وہ میں لوئسٹ جو بیڈر تھا، جو بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ تھی، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مختلف پروکیورمنٹ کی مد میں چیزیں تھیں کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس میں وائلیشن کی گئی، پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی، اس کو اگنور کیا گیا، جتنی کمیٹیز اس پروکیورمنٹ کے لیے بنی ان کے ڈیسیجنز کو اگنور کیا گیا، اور سب اسٹینڈرڈ پروکیورمنٹ کی گئی، ارریگولیرٹیز ان پیمنٹس ہیں، فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں، ڈاؤٹ فل پیمنٹس ہیں، مس مینجمنٹ آف کووڈ فنڈ ہے، اور انلیگل پرچیز آف اکوپمنٹس ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر، اور جب سوال پوچھا گیا تو جواب کوئی نہیں، جب ریکارڈ مانگا گیا تو ریکارڈ کوئی نہیں، جب ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ویریفیکیشن کوئی نہیں، جب ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ایکسپینڈیچر کی بھی ویریفیکیشن کوئی نہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس میں آپ کو چند ایگزامپلز جلدی دوں گی۔
جس کے اندر 7 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ایک کراچی بیسڈ کمپنی کو دیا گیا، جس کے اندر RNA کٹس لینی تھی، اور جس RNA کٹس کی لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکلی ایویلویٹڈ بڈ کی جو قیمت تھی وہ 179 روپیز تھی، اور جو پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا وہ 195 روپے 4 لاکھ RNA کٹس کے اوپر، 4 لاکھ RNA کٹس کی پروکیورمنٹ کرنی تھی، جس کے اندر جو لوئسٹ بڈ تھی وہ 179 روپیز کی تھی، اور جس کو اگنور کر کے جو ٹیکنیکلی بھی فٹ تھی اور لوئسٹ بڈ بھی تھی اس کو اگنور کر کے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا 4 لاکھ RNA کٹس کا، جو کہ 195 روپے کے اوپر دیا گیا۔ اس کے بعد فوراً جیسے واردات ڈال کر ایک میٹنگ بلائی گئی، اس کے اندر ہیلتھ منسٹر موجود تھے، اس کے اندر انرجی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ موجود تھے۔ جب انہوں نے سوال اٹھایا تو ان کے پاس کوئی جواب اس بڈ کی وائلیشن اور اس پروکیورمنٹ کی وائلیشن کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اینٹیجن کٹس کی پروکیورمنٹ تھی، جس کے اندر 20,000 یونٹس خریدنے تھے، اور ایسی کمپنی کو دیے گئے، لوئسٹ بڈ اور بیسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کو دیے گئے جو آلریڈی فیک ڈاکیومنٹس، جعلی دستاویز اپنی کمپنی کے جمع کرا چکی تھی، جو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جعلی کمپنی ہے۔ اسی کمپنی کو دوبارہ سے اینٹیجن ٹیسٹ کی کٹس کا ٹھیکہ دیا گیا، جنہوں نے USA کٹس کے اوپر بڈنگ کی اور کورین کٹس لوگوں کو مہیا کی، عوام کو مہیا کی۔ اس کے بعد جو VTM وینٹیلیٹر ٹیوبس تھیں، اس کے اندر بھی جو کٹس کی اور نیزل سواپس تھے، اس کے اوپر بھی پروکیورمنٹ جو تھی وہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکل بڈ کو اگنور کرتے ہوئے دی گئی، جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ادائیگی موجود ہے۔ پھر ایک اسلام آباد بیسڈ لیب کو 50 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی، جس کے اندر جو فرسٹ بیسٹ بڈ تھی، لوئسٹ بڈ تھی، ٹیکنیکلی فٹ لیبس تھیں، ان کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا گیا، اور ایسی کمپنی کو لیب کو دیا گیا جو نہ کیپیسٹی رکھتا تھا اتنے ٹیسٹ کرنے کی، اور نہ اس کے پاس ریسورسز موجود تھے اس طرح کے ٹیسٹ کو رن کرنے کی۔ پھر ایک ریپڈ اینٹیجن کٹس تھیں، اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا فراڈ ہے کہ وہ پروکیورمنٹ ہو گئی، وہ اینٹیجن کٹس وائلیٹ کرتے ہوئے، لوئسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے پروکیورمنٹ ہو گئی، اور وہ ریکارڈ سے غائب ہے، ان کا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے ریکارڈ، جو کہ ریکارڈ نہیں دیا گیا بار بار مانگنے سے۔ پھر ایکس رے مشینز کے اندر پرووائڈ کرنی تھیں بیٹریز اور کسیٹس جس سے ایکس رے مشین چلنی تھی، وہ تمام پروکیورمنٹ ہو گئی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن وہ ایکس رے مشینز کو مہیا ہسپتالوں میں نہیں کی گئیں جہاں عوام کے چیسٹ کے ایکس ریز ہو سکتے تھے ڈیورنگ کووڈ کی، جب اس وقت جو وبا تھی اس کا ریٹ تھا، اس وقت کسی قسم کی کوئی ایکس رے مشین جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پروکیورمنٹ ہوئی لیکن وہ مہیا نہیں کی گئیں۔ پھر جو 36 کروڑ 7 لاکھ کی ادائیگی ہے، وہ ایسی ادائیگی ہے جو لوگ سٹاف اس کو پورے آپریشن کو رن کر رہے تھے ان کو ادائیگی کی گئی، لیکن اس ادائیگی کا نہ کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیشن کی ویریفیکیشن ہے، نہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ عام ہاتھ سے مینولی لسٹیں بنائی گئیں اور ان لسٹوں کے ذریعے 36 کروڑ 7 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جس کا کوئی ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو نہیں دے سکی۔ اور کئی جو 36 کروڑ 87 لاکھ روپے کی جو ادائیگی ہے جو ان سٹاف کو مینولی لسٹوں کو بنا کر دی گئی، اس کے اندر جو ڈیلی انسینٹیو ہے وہ ان کی ڈیلی تنخواہوں سے زیادہ ہے، اور وہ کس کی جیب میں یہ 36 کروڑ 87 لاکھ روپے گئے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور یاد رہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون اور مریم اورنگزیب رپورٹ نہیں کہہ رہی، جو بھی کرائے کے ترجمان تھوڑی دیر میں اس کو مزید جھوٹ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آڈٹ رن کیا ہوا رپورٹ ہے، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے۔ آکسیجن سلنڈرز کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 18,000 سے 20,000 روپے تھی، اور اس کو 28,000 سے 1,19,000 روپے کی بڈ پروسیس میں خریدنے کے لیے پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا، جو کہ
दूसरी जो प्रोक्योरमेंट दी गई ऑक्सीजन सिलेंडर की, पहले 18,000 से 20,000 मार्केट वैल्यू, और फिर 28,000 से 1,19,000 प्रोक्योरमेंट की प्राइस वैल्यू सेट करके इसको ठेका दिया गया। दूसरी दफ़ा 23,000 से 25,000 रुपये जो था उसका प्रोक्योरमेंट का ठेका, जो कि लोएस्ट बिड और बेस्ट एवैल्यूएटेड बिड की वायलेशन थी, और इस मद में 5 करोड़ रुपए की जो लॉस है नेशनल एक्सचेंजर को, वो देखा गया। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कार्डियक यूनिट्स हों, नेज़ल ट्यूब्स हों, नेज़ल स्वॉब्स हों, रैपिड एंटीजन किट्स हों और वेंटिलेटर ट्यूब्स हों, हर किसी की मद में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का जो पैसा है और खून निचोड़ा गया है इस कोविड फ़ंड के अंदर। और जो अमवात हुई हैं 2019 से लेकर 2021 तक, क्योंकि ये रिपोर्ट 21 तक है, उसके बाद की कहानी क्या है वो बनी गाला के किस तय खाने से वो पैसे निकलेंगे वो भी पाकिस्तान की आवाम जल्द देखेगी। लेकिन ये जितनी खुर्द बुर्द है इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया। किसी किस्म की रिकॉर्ड की जो वेरिफिकेशन है वो भी नहीं की गई। तरक्याती फ़ंड से तो पैसा खाया 8.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में। एक भी एलिगेशन, BRT पेशावर हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, मालम जब्बा हो, हेलीकॉप्टर केस हो, उसके बाद वफाक में आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई जो आवाम का खाया गया है, लेकिन जो सेहत के पैसे थे, जो आवाम की ज़िंदगियों के पैसे थे, जो आवाम की ज़िंदगी बचाने के वसाइल थे, जो कोविड रिलीफ फ़ंड था, उसके अंदर से भी आवाम का खून चूसा गया। और फिर मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने कोविड रिलीफ फ़ंड में इतने खरब दे दिए, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ इश्तिहारात छापे गए। और ये असल हकीकत है कि किस तरह कोविड रिलीफ फ़ंड में वफाक में और किस तरह 354 अरब रुपए में से 40 अरब वफाक में खाए गए, और किस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेज़ाब्तियाँ की गई उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सेहत कार्ड के ऊपर आजकल बड़े इश्तिहारात हैं। ये ज़िंदगी बचाने के वसाइल थे। सोचें जो दिहाड़ी सेहत कार्ड में लग रही है उसका ऑडिटर जनरल जब रिपोर्ट देगी तो इंशाल्लाह ये तो घर जा चुके होंगे, लेकिन आवाम इनको नहीं छोड़ेगी। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो फ़ंड पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी बचाने का फ़ंड था, जो पाकिस्तान की आवाम की सेहत का फ़ंड था, इन्होंने तो पेरिस बनाना था हेल्थ का निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये हाल है इनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 2019 में जब कोविड आया कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। वही शहबाज शरीफ का जो लाहौर के अंदर किडनी का यूनिट था, PK इल्ज़ामात लगाए थे ज़लज़ले का फ़ंड खा गया 2004 का, जिसके ऊपर वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी। उसके ऊपर डिफिट से क्लैरिफिकेशन आई, जाके डेली मेल के अंदर स्टोरी प्लांट कराई कि एजुकेशन का फ़ंड खा गया। ये जो फ़ंड खाते हैं ना, वो खुद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का उसकी तस्दीक करता है। ये उसकी रिपोर्ट है। शहबाज शरीफ के ऊपर तो जो इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान की अदालतों ने और बाहर की अदालतों में जहाँ जहाँ आपने इल्ज़ामात लगाए वहाँ से सुरखरू हुए। और मज़े की बात, फ़ॉरेन फंडिंग में पैसे खा जाओ, आटा चीनी में पैसे खा जाओ, दवाइयों में पैसे खा जाओ, LNG में पैसे खा जाओ, कोविड फंड में पैसे खा जाओ, आटा चीनी बिजली गैस दवाई में पैसे खा जाओ, जवाब नहीं देना, कोई रिकॉर्ड नहीं देना, किसी रिकॉर्ड को मुहैया नहीं करना। ये मदीना की रियासत का दावेदार के अमाल हैं, ये कानून की बालादस्ती है, ये ट्रांसपेरेंसी के दावेदार के अमाल हैं। और अपना आज तक 6 साल हो गए फ़ॉरेन फंडिंग में एक जवाब जमा नहीं कराया, सवाए उस दरख्वास्त के कि तमाम रिकॉर्ड को खुफिया रखा जाए। और यहाँ भी कोविड रिलीफ फ़ंड में ऑडिटर जनरल के अब इख्तियारात को क्लिप किया जा रहा है, उससे ऑडिटर जनरल से उसके ऑडिट करने के इख्तियारात को कम किया जा रहा है। ये है इनकी असल शक्ल। ये और जो सवाल का जवाब ना देना हो, जिसको रिकॉर्ड ना देना हो, उसके ऊपर या तो कमीशन बना दो या उसके ऊपर ढीठ हो जाओ और तकरीरें करो, मदीना की रियासत के दावेदार बनो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो कोविड रिलीफ फ़ंड ना छोड़े, जो आवाम की ज़िंदगियां बचाने के पैसे ना छोड़े, आप दिहाड़ी लगाएं।
اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. دہاڑی لگائیں آپ ترقیاتی فنڈوں میں, جو فنڈز کے اندر جو پنجاب میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, جو خیبر پختونخوا میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, جو وفاق میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں, لیکن یہ عوام کی زندگی کا پیسہ تھا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. صحت کارڈ کا تو غبارہ, جو صحت کارڈ جس کے اوپر اپنی تصویر لگا کر, جو صحت کارڈ ہے وہ اپنی تصویر لگا کر عوام کو صحت کے منصوبے اور ریلیف اور سروسز نہیں ملتی. صحت کارڈ وہ تھا جو نواز شریف نے شروع کیا تھا, اور اس کے اوپر آپ نے 1.5 سال خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہونے دیا, کیونکہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر تھی. ڈیلے کیا آپ نے, لیکن پھر بھی نواز شریف نے شروعات ہی صحت کارڈ کی خیبر پختونخوا سے کی, کہ اگر وہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو بغض میں, حسد میں اور ڈھٹائی میں, جو چھوٹی ذہنیت کا شخص ہے, اگر وہ خیبر پختونخوا میں نہیں شروع کرتا تو نواز شریف نے صحت کارڈ کا اجرا خیبر پختونخوا سے شروع کیا تھا. اور اس وقت آپ کو تکلیف تھی کہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے. آج جس کووڈ فنڈ کے اوپر اپنی تصویر دیتے ہیں, اس سے بھی پیسہ کھاتے ہیں, اور اس کا جب جواب مانگو تو اس کا جواب نہیں دیتے اور نہ کوئی ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے بعد BRT پشاور, اپنا سوال کا جواب مانگو تو یا آڈیٹر جنرل کے اختیارات کم کر دیتے ہیں, یا فورن فنڈنگ کیس میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ کوئی دستاویز ہے, اور خفیہ رکھا جائے اس کے اندر. اور اس کے بعد جو BRT پشاور, جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, خود ADB کہتا ہے, خود حکومت خیبر پختونخوا کی کہتی ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اس میں سب سٹینڈرڈ پروکیورمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کے اندر جو خرد برد ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا. الزام شہباز شریف پر لگاتے تھے, جنگلہ بس پر لگاتے تھے, آج چلتی کم ہے, جلتی زیادہ ہے خیبر پختونخوا کی. اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے BRT پشاور کی تو اس کے بعد سٹے میں جاتے ہیں سپریم کورٹ, سٹے میں جاتے ہیں خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ کے اندر کہ ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرانی. سٹے کے پیچھے چھپتے ہیں. 2 سٹے آرڈر سپریم کورٹ کے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی یہ کہوں گی کہ آپ اس سٹے آرڈر کے پیچھے اس حکومت, ان ڈاکے ڈالنے والے عمران خان کو چھپنے نہ دیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے. توشہ خانہ کیس, سوال کرو تو کہتے ہیں جواب نہیں ہے, کیونکہ ایسے تحائف ہیں اگر ان کی ڈیٹیل دی گئی تو ممالک جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. یہاں دوسروں کے 40 سال کی نسلوں کا, 4 نسلوں کا حساب مانگو. 40 سال کے پرانے کیسز کا ہم نے دیے, ہم نے 40 سال 4 نسلوں کے حساب دیے. تم اپنی 3.5 سال کی حکومت وفاق میں اور 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں سوال کے جواب نہیں دے سک رہے ہو, لیکن دینے پڑیں گے. عمران خان صاحب, آپ کو سوال دینے پڑیں گے. اور احتساب کمیشن, نیب نیازی گٹھ جوڑ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کے اوپر آج تک, پہلے نیب کے ذریعے اور اب FIA کے ذریعے, اور خیبر پختونخوا میں نیب کا احتساب کمیشن ہی بند, اس کو آج 8.5 سال ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے. اور یہاں لوگوں کے اوپر الزامات لگاؤ, لیکن ان سب الزامات کے جواب بھی ہم نے دے دی, عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں. خود افسر کہہ رہے ہیں کیس نہیں بنتا, لیکن عمران خان کی ضد اور ڈھٹائی جو ہے, مریم نواز کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو تو کوئی جواب نہیں نیب کے اندر, نیب کے پاس. وہ آ کے کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل 1.5 ماہ سے کہ مجھے کرونا ہوا ہوگا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن جواب ہی نہیں ہے. جب جواب ہے ہی نہیں تو چاہے صندوق ہوں ان الزامات کے, وہ کبھی بھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو وہ ٹاؤٹ ہیں شہزاد اکبر صاحب, جن کے جانے کا دن بہت قریب ہے, وہ بہت جلد اپنے گھر جانے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرک ہیں شہباز شریف کے خلاف ثبوتوں کے, ان کا جواب دیں. ان کے ٹرک پیدا کریں اس ریکارڈ کے, ان کے صندوق لے کر آئیں جو عوام کی زندگیوں کا کووڈ فنڈ کا پیسہ آپ نے کھا کر ان کا خون چوسا ہے. اور آپ, یہ ایک ایسی حکومت بن چکی ہے کہ ان سے ریکارڈ مانگو تو ریکارڈ نہیں, ان سے سوال مانگو تو گالی دیتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں. اپنا آڈیٹر جنرل اگر جواب رپورٹ مانگے, ریکارڈ مانگے تو اس کا نہ ریکارڈ دیتے ہیں نہ ویریفیکیشن دیتے ہیں, بلکہ اس کے اختیارات پر حملہ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ پہ مانگے, الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہاں درخواست دیتے ہیں. میں الیکشن کمیشن کے بھی اس فیصلے کو سراہنا چاہوں گی جہاں انہوں نے کہا کہ تمام ریکارڈ پبلک کیا جائے گا, کوئی ریکارڈ خفیہ نہیں رکھا جائے گا. یہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے مہنگائی سے خون چوسا عوام کا, بے روزگاری سے خون چوسا عوام کا, معاشی تباہی سے خون چوسا عوام کا, تباہ کر کر کے رکھ دیا. آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی سے کے اندر ڈاکے ڈال کر اور اپنے ATMs کو نواز کر
عوام کا خون چوسا. یہ ایسی حکومت بن چکی ہے جو کہ ایک ایسی چمگادڑ کی مانند ہے جو خون چوسنے اور خون پینے میں بلیو کرتی ہے. انہوں نے نہ عوام کو ریلیف دینا ہے, نہ کسی قسم کا عوام کو کوئی بھی, نہ یہ ریلیف دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, نہ ان کی کوئی انٹینشن ہے, نہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے, اور نہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے. جب نیت ہی نہ ہو, نیت صرف جھوٹ بولنے کی ہو. جب بولو جھوٹ بولو, جو کام کرو اس میں ڈاکہ ڈالو, جو کام کرو اپنے اے ٹی ایمز کو نوازو, کارٹلز اور مافیاز کو نوازو, اور کوئی تو شرم کریں, کوئی شرم کریں. عوام کے پاس روٹی نہیں چھوڑی, روزگار نہیں چھوڑا, گھر نہیں چھوڑے, گھروں کے کرائے دینے کے قابل نہیں چھوڑا, دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا, اور اب جو زندگیوں کا فنڈ تھا, جو کووڈ فنڈ تھا, اس کے اندر وفاق میں بھی ڈاکہ اور خیبر پختونخوا میں کے اندر بھی ڈاکہ. اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ نے پاکستان کی عوام کے صحت کا پیسہ کھایا ہے کرائے کے ترجمانوں سے اور آپ کی تقریروں سے اور مدینہ ریاست کی جو آپ دعوے دار بنتے ہیں. یہ کون اس کا جواب دے گا کہ آپ نے کن کو پیسے دیے, کن کو آپ نے ان پریکیورمنٹس کے لوئسٹ بڈس کو وائلیٹ کرتے ہوئے, بیسٹ بڈس کو وائلیٹ کرتے ہوئے, ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے کن کمپنیوں کو پیسے دیے. اور جو ابھی آپ نے ریکارڈ نہیں دیا, اس کے اندر جس ارب اور کھرب کی جو بے ضابطیاں ہوں گی, جو ڈاکہ ہوگا, وہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے آپ نے خون چوسا ہے, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور آڈیٹر جنرل جو رپورٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے آپ سے, اس کا جواب دیں, کابینہ کے اندر اس کا جواب دیں اور اس ریکارڈ کو پیش کریں. یہ فورن فنڈنگ کیس کی طرح پاکستان کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی الیکشن کمیشن کو اس کا فردر جو سٹیج ہے, جو پٹیشن اکبر ایس بابر کی ہے, کہ وہ تمام 26 کے 26 اکاؤنٹس کے جو تفصیلات ہیں ان کو پاکستان کی عوام کے سامنے لایا جائے. یہ جتنا کووڈ ریلیف فنڈ کا فنڈ ہے, اس سارے کی جو بے ضابطگیاں ہیں, اس سارے کی جو پریکیورمنٹ ہے, وہ پبلک ڈومین کے اندر لائیو کوریج کے ساتھ میڈیا کے سامنے بتانی چاہیے کہ یہ کس کی جیبوں میں پیسہ گیا ہے. جو پیسہ عوام کی زندگیاں بچانے کے اندر استعمال ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کے اندر جو اموات ہوئی ہیں اس دورانیے کے اندر, ان کا جواب کون دے گا؟ پنجاب کی ابھی رپورٹ آنی ہے, بیسٹ سی ایم. سوچیں وہ جو بیسٹ سی ایم پنجاب کا قرار دیا ہے, وہ باقی صوبوں کے اندر کیا حالت ہوگی, جس کے اندر یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ابھی تو جو آنی ہے نا کووڈ فنڈ کی جو رپورٹ پنجاب کی, یہ تو آئی ہے خیبر پختونخوا کی. ماشاءاللہ 8.5 سال سے خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. 3.5 سال کی جو رپورٹ 1 سال کی کووڈ فنڈ کی جون 2020 تک کی آئی ہے, وہ عمران خان صاحب کو جواب دینا ہے اس کا بھی. لیکن جو پنجاب میں ابھی آئے گی, جس کو بھی عمران خان صاحب چلاتے ہیں, اور یہ سب چوری, یہ سب ڈاکہ, یہ سب خرد برد, یہ تمام جو ٹھیکے ہیں, یہ صرف عمران خان کے حکم کے اوپر ہوتے ہیں, یہ ان کے دستخط سے ہوتے ہیں. یہ ان کارٹلز مافیا کی جیبیں بھری جا رہی ہیں, ان اے ٹی ایمز کی جیبیں بھری جا رہی ہیں, جن سے فائدے لیے جاتے ہیں, جن سے عمران خان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے. یہ جتنا کووڈ ریلیف فنڈ کی خرد برد ہے نا اور بے ضابطگیاں ہیں, یہ تمام کا تمام جو فنڈ ہے وہ عمران خان کی جیب کے اندر جاتا ہے. وہ عمران خان کی اپنی جو بنی گالا کا ریگولرائزڈ اللیگل محل ہے نا, دعوے دار جو بنتے ہیں ریاست مدینہ کے, یہ ان کی جیب کے اندر جاتا ہے. یہ جو کہنا ہے نا کہ عمران خان بڑا نیک ہے, اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ چوری کرتے ہیں, نہیں, یہ چوری عمران خان صاحب خود کرتے ہیں, خود کراتے ہیں, اور اپنی جیب بھرنے کے لیے کراتے ہیں. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, آپ نے بی آر ٹی کے اندر دہاڑی لگائی, آپ نے بلین ٹری سونامی کے اندر جو خود خیبر پختونخوا کی حکومت کی رپورٹ ہے اس میں دہاڑی لگائی, ڈاکہ ڈالا. آپ نے جو ترقیاتی فنڈ تھے, جو ترقیاتی, وہ آپ کے اپنے وزراء نے اس کی تصدیق کی کہ اس کے اندر آپ نے ڈاکہ ڈالا. آپ نے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کے اندر ڈاکہ ڈالا. دوائی کی چوری آپ نے کرائی, ان کی پرائسز بڑھائیں, ان کے مافیاز کو آپ نے پیسے دیے, اور جو آپ کی جیب میں پیسے گئے. لیکن آپ نے کووڈ ریلیف فنڈ, جو زندگیاں بچانے کے وسائل تھے, جو زندگیاں بچانے کے پیسے تھے, اس کا جواب آڈیٹر جنرل اور پاکستان کی عوام کو آپ کو دینا پڑے گا. اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا. کوئی سوال؟ جی, کافی ہو گیا. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ.